لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔ اب سب سے بڑی گھبراہٹ کیا؟ قیامت کا دن ہے، اور اس لیے حدیث شریف میں قیامت کی ہولناکیوں سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ہم لوگ تو خیر اس کی دعا کرتے نہیں، ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتی، ہم تو اپنے مطلب کی دعا کرتے ہیں، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے فلاں دے، مجھے ڈمکا دے دے۔ اور جو آخرت کی منزلیں ہیں جس سے ہم کو گزرنا ہے، تو قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہے کہ دل دہل جائیں گے۔ کبھی اس کی بھی دعا کی ہے، اے اللہ تو مجھے اس کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما لے؟ نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں ہے ادھر، ہم تو اپنی دنیا میں مست ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ان کو وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غم میں نہیں ڈالے گی، کیونکہ وہ ایسا غم کا موقع ہوگا قیامت کے دن، جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے ان کا معاملہ ہوگا، لیکن جو مومن ایمان لے کر آئے تو اللہ ان کے بارے میں فرماتا کہ ان کو وہ گھبراہٹ نہیں ڈالے گی۔ لیکن ایمان کی جیسے درجات ہیں، جیسا درجہ اس کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ کامل ایمان والے کو کوئی چیز بھی گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گی، لیکن ایسے ایمان والے جن کو کبھی قیامت کا خیال آتا ہی نہیں ہے، نہ کبھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دے، اے اللہ تو مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما لے، اے اللہ تو مجھے حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما لے، تو پھر ان کا معاملہ تو کچھ تو تھوڑا کمزوری ہوگا۔ یہ تو خاص ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی توجہ ساری اسی طرف ہے، کہ ان کو وہ چیز گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گی۔ اور فرمائیں کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ کل قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی مشک کے ٹیلے پہ بیٹھا ہوگا، اور ان کو بالکل بھی گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہوگی، ان کا مسئلہ سب ٹھیک ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے، فرشتے آئیں گے ان کے لیے، جیسے خادم آتا ہے نا تو آپ کی حفاظت کے لیے آتا، تو حشر کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے فرشتے بھی آئیں گے۔ اور یہ کب آئیں گے؟ جب سور پھونک دیا جائے گا اور قبروں سے لوگ جب اٹھنا شروع ہوں گے، تو ایسے خاص لوگوں کے لیے اللہ کے خاص فرشتے آئیں گے جو ان کے لیے پروٹوکول کا کام کریں گے۔ تو آج تو دنیا میں پیسہ خرچ کر کر دو چار وردی والوں کو ساتھ رکھ لیتے ہیں، دو چار اسلحے والوں کو ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور اپنی بڑی شان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی شان وان نہیں ہے۔ شان تو وہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو یہ پروٹوکول مل جائے۔ اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب مومنوں سے کہا جائے گا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس دن کے بارے میں بتا رہا، یوم نطوی السماء کطی السجل سجل للکتب، کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے کہ سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ تو ایک فرشتہ ہے جس کا نام سجل ہے، تو وہ فرشتہ جو ہے، جو ہمارے نامہ اعمال جو لکھے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز، ہر بات آہ اور اف بھی لکھ لی جاتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن فرشتہ اس کو لپیٹ لے گا اور چھوٹا سا بنا دے گا۔ اور آج بھی دفتر ہوتا ہے، پیجز ہوتے ہیں، جب کھلتے ہیں تو اتنے چوڑے پیجز کھلے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو فولڈ کر کے چھوٹا سا کر لیا جاتا ہے، تو آسمان جو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو بھی لپیٹ دیں گے، جیسا تھا ویسا ہی کر دیں گے۔ اور کیسا تھا؟ فرمایا کہ زمین و آسمان دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔ شروع میں جو بنایا تھا یہ گیند کی صورت میں تھا سب کچھ، زمین و آسمان، کیونکہ یہ زمین بھی بدل دی جائے گی، یہ ختم کر دی جائے گی۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارا، انا کننا فاعلین،
اور ہم اس کو ضرور کریں گے، ہم اس کو ضرور کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ تو زبور کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حوالہ دیا، اور آج بھی یہ آیت زبور میں موجود ہے۔ قرآن نے اس بات کو بیان کیا، اور حضور علیہ السلام نے کوئی یہ کتاب نہیں پڑھی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو تمام کتابوں کا علم دیا تھا، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ آج یہود و نصارہ کتنے مخالف اور دڑا دڑ روزانہ اپنی کتابوں میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ چلو قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے مٹا دیتے ہیں، لیکن مٹا نہیں سکے آج تک۔ بہت ساری چیزیں تبدیل کر دی انہوں نے، لیکن اس کو چینج نہیں کر سکے ہیں۔ تو اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، تو یہ اللہ نے اپنے سب سے بڑے نیک بندے آدم علیہ السلام کو یہاں پہ بھیجا تھا، اور پھر مختلف ادوار میں اللہ کے نیک بندوں کا ہی معاملہ زیادہ یہاں پہ رہا۔ اب وقتی طور پہ آزمائش کے لیے پھر دیگر لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کر دیتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتا، پھر مومنوں کا ٹائم آئے گا، اور آخر میں جو ٹائم آئے گا وہ بھی مومنوں کا ٹائم ہوگا کہ زمین پر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال حکومت فرمائیں گے اور اس کو عدل سے بھر دیں گے۔ تو یہ وراثت ہے۔ فرمایا کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے قرآن کافی ہے۔ بڑی زبردست بات کی ہے۔ آج ہم لوگ ہدایت کی تلاش میں دنیا کے دیگر لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہاں سے کیا ڈکٹیشن آتی ہے، وہاں سے کیا ڈکٹیشن آتی ہے، اور پھر وہاں سے ڈکٹیشن آتی ہے اور ہمارے اسمبلی میں بل پاس ہو جاتے ہیں جو اس قرآن کے خلاف ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عبادت کرنے والے نہیں ہیں جو قرآن کے خلاف بلوں کو پاس کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ وہ نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں